زبدۃ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت کی بہت زیادہ خدمات ہیں دین میں، شریعت میں، مظاہر علوم مدرسہ کی صورت میں اور طریقت میں، فقہ میں اللہ نے بہت کام لیا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ اور حضرت کا بہت بڑا کارنامہ وہ کتاب المہند ہے جو آپ نے اکابر علماء پر بے جا لگائے گئے اعتراضات کے جوابات کی صورت میں تحریر فرمائی ہے، اور بہت بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ حضرت کی کچھ عبارات پر بھی اعتراض ہے تو میں اس کو بھی درس کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ پہلے مختصر سے حضرت کا تعارف آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ نام و نسب: خلیل احمد بن شاہ مجید علی بن شاہ احمد علی بن شاہ قطب علی بن شاہ غلام محمد بن شرف الدین۔ ولادت: آپ صفر 1269 ہجری بمطابق دسمبر 1852 عیسوی ضلع نانوتا سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ تعلیم: ابتدائی تعلیم آپ نے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی اور فراغت آپ نے مظاہر العلوم سہارنپور سے حاصل فرمائی۔ مشہور اور معروف اساتذہ: حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہم اللہ تعالی، یہ آپ کے معروف اور مشہور اساتذہ میں شامل ہیں۔ خلافت: آپ کو خلافت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے عنایت فرمائی۔ خلافت اور اجازت بیعت دونوں۔ مشہور تصنیفات: آپ کی معروف تصنیفات: نمبر 1 بذل المجہود شرح ابی داود جو عربی کی شرح ہے، عربی زبان میں ہے، 10 جلدوں میں ہے، بہت ضخیم شرح ہے۔ نمبر 2 براہین قاطعہ فی رد انوار ساطعہ۔ نمبر 3 اتمام النعم۔ نمبر 4 المہند علی المفند۔ نمبر 5 مطرقۃ الکرامہ علی مرآۃ الامامہ۔ اسی طرح ہدایات الرشید الی افہام الانید، تنشیط القاسم فی تحقیق محل الاذان، حضرت کی معروف تصانیف۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ پر معروف اعتراضات میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کے جواب دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت پر اعتراض اور الزام یہ ہے کہ انہوں نے الیاذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم کے برابر قرار دیا، الیاذ باللہ۔ یعنی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان کے علم کے برابر، الیاذ باللہ۔ یہ حضرت پر اعتراض ہے۔ دیکھیں بات اچھی طرح سمجھیں، دراصل حضرت نے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے براہین قاطعہ، اور ایک ہندوستان کے دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے عالم مولوی عبدالسمیع رامپوری نے کتاب لکھی انوار ساطعہ کے نام پہ۔ حضرت نے اس کا جواب لکھا ہے۔ پہلے مولوی عبدالسمیع رامپوری کی کتاب انوار ساطعہ کا وہ حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس پر حضرت نے جواب لکھا ہے، جس پر آپ نے رد فرمایا۔ مولوی عبدالسمیع رامپوری لکھتے ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے، بھلا ملک الموت علیہ السلام تو ایک فرشتہ مقرب ہے، دیکھو شیطان ہر جگہ موجود ہے۔ در مختار کے مسائل نماز میں لکھا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا۔ بعد اس کے لکھا ہے وَأَقْدَرَهُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا أَقْدَرَ مَلَكَ الْمَوْتِ عَلَى نَذِيرِ ذَلِكَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس بات کی قدرت دے دی ہے جس طرح ملک الموت کو سب جگہ موجود ہونے پر قادر کر دیا۔ بس اسی طرح سمجھو کہ جب سورج سب جگہ یعنی اقالیم سبعہ میں موجود ہو کہ وہ چوتھے آسمان پر ہے، روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 7ویں آسمان پر علیین میں موجود ہے، اگر وہاں سے آپ کے نظر مبارک کل زمینوں کے چند مواضع مقامات پر پڑ جائے اور ترشح انوار فیض احمدی سے کل مجالس مطہرہ کو ہر طرف سے مثل شعاع شمس محیط ہو جائے، کیا محال اور کیا بعید ہے۔ حضرت نے اس کے رد میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں، پہلے حضرت کی عبارت سن لیں جو آپ نے رد میں لکھی ہے، پھر میں اس پہ بات کر لیں۔ حضرت کے جواب میں فرماتے ہیں
الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر، یعنی ان کو جو بعض جزئیات حادثہ دنیاویہ کا علم ہے کہ جن سے ان کا مقصد اغوا اور قبض ارواح ہے، وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے، اور یہ پیدا بھی اس لیے کیے گئے ہیں، ان پر قیاس کر کے علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے روح کے قبض کرنے کا علم دیا کہ فلاں کی روح قبض کب کرنی ہے، فلاں کی کس مقام پر کرنی ہے، اور اسی طرح شیطان ہے اس کا کام گمراہ کرنا ہے، اور گمراہی کی باتیں وہ سمجھتا ہے کہ فلاں گمراہ کیسے کرنا ہے۔ اگر ان باتوں کو شیطان کو پتہ ہے تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ قیاس کریں بغیر کسی دلیل کے کہ آپ کو زمین کا علم ہے اور محیط علم ہے اور آپ کو ذاتی علم ہے، یہ باتیں آپ کریں۔ فرماتے ہیں یہ کون سی شریعت کی خدمت ہے، اور یہ شرک نہیں تو بتاؤ یہ کیا چیزیں ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم کے لیے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی ذاتی علم کو بغیر کسی دلیل کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا شرک ہی ہے، جیسا کہ فاضل بریلوی نے خود ملفوظات صفحہ 317 میں کہا ہے کہ غیر خدا کے لیے ایک ذرہ ذاتی علم ماننا کفر ہے۔ یعنی مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے خود یہ بات کہی ہے کہ ذرہ ذاتی علم بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے ماننا شرک ہے، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری کائنات کا علم مان رہے ہیں، تو یہ تو خود احمد رضا خان صاحب کے فتوے کی روشنی میں شرک ہوگا۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت کہ ملک الموت کا روحوں کو قبض کرنا اور شیطان کا بھاگ دوڑ کر کے لوگوں گمراہ کرنا جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم یعنی ذاتی علم محیط ہو، علم زمین پر کون سی نص قطعی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شیطان کا علم ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور گمراہی کرنے کے طریقے جانتا ہے، چلو یہ تو آپ نے ثابت کیا، آپ کہتے ہیں نص سے ثابت ہے۔ ملک الموت جب روحوں کو قبض کرنا ہے تو روح قبضوں کا علم بھی ہے، نص سے ثابت ہو گیا۔ اس پر قیاس کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ثابت کر رہے ہیں، تو بتائیں کوئی نص موجود ہے کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط اور ذاتی یہ ثابت ہو؟ کس نص سے آپ ثابت کر رہے ہیں؟ اب آپ ایمان کے ساتھ بتائیں اس پوری حضرت کی عبارت میں کہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الیاذ باللہ شیطان کے علم کے برابر ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ حضرت تو فرمانے ہیں کہ شیطان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیاس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم محیط کا قائل ہونا یہ درست نہیں ہے۔ ملک الموت پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت تو یہ فرما رہے ہیں۔ اس کی مزید خود سوال ان کا تھا اور حضرت نے اس کو نقل کیا، پھر جواب دیا المہند میں، ذرا وہ سماعت فرمائے تو بات مزید کھل جائے گی۔ السوال التاسع عشر اترون ان ابلیس اللعین عالم من سید الکائنات علیہ السلام و اوسع علم منہ مطلقا وهل كتبتم ذلك فی تصنیف ما تحکمون علی من اعتقد ذلك۔ یعنی عرب علماء کی طرف جو سوال ہے وہ یہ کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابلیس لعین کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، اس کا علم وسیع ہے، اور کیا تم نے کسی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے؟ حضرت اس سوال کو نقل کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں قد سبق منا تحریر هذه المسألہ ان النبی علیہ السلام عالم خلق علی الاطلاق بالعموم والحکم والاسرار وغیرها من ملکوت الآفاق ونتیقن ان من قال ان فلانا عالم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد کفر وقد افتى مشائخنا بتکفیر من قال ان ابلیس عالم من النبی علیہ السلام فکیف یمکن ان توجد هذه المسألة فی تالیف ما من کتبنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات لکھ چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے علوم، اس کی حکمتیں اور کائنات کے اسرار کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی شخص کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریعت کا علم ہے وہ کافر ہے۔ ہم اس کے کفر کا فتویٰ دے چکے ہیں، تو ہم یہ بات کیسے کہیں گے؟ آگے فرماتے ہیں
غیر انہ غیبوبۃ بعض الحوادث الجزئیۃ الحقیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعدم التفاتہ الیہ لا تورث نقصا فیما عالمیتہ علیہ السلام۔ باقی بعض ایسے جزئی واقعات جو گندے ہیں، جو حقیر ہیں، جن کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر نہ ہوں تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کسی نے زنا کیا، کسی نے بدکاری کی، کسی نے پخانہ کیا، کسی نے گند مارا، اور یہ گندی چیز اگر حضور کے علم کے اندر نہ آئے، یہ آپ کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہے۔ بعد ما ثبت انہ عالم الخلق بالعلوم الشریفۃ اللائقۃ بمنصبہ الاعلیٰ کما لا یورث الاطلاع علی اکثر تلک الحوادث الحقیرہ لشدت التفات ابلیس الیہا شرفا و کمالا علمیا فیہ۔ حضرت فرماتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق علوم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے فائق ہیں، بلند ہیں، عالم ہیں، ہم اس کو مان رہے ہیں، اور شیطان اور ابلیس گھٹیا چیزوں کی باتیں چونکہ ہر وقت اسے گزی رہتا ہے، اس میں گھسا رہتا ہے، وہ ان باتوں کو جانتا ہے، تو یہ باتیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر نہ ہو تو آپ کا شرف، آپ کا کمال، آپ کی عظمت اس سے کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا مَدَارُ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ وَمِنْ هَاهُنَّ لَا يَصِحُّ أَن يُقَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ أَعْلَمُ مِنْ سَيِّدِنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فضیلت کا مدار تو ان حقیر اور گندی چیزوں کے جاننے پر نہیں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے تو آپ کی فضیلت کے اندر فرق آئے گا، تو یہ بات سمجھیں۔ اب یہ بات کہنا ٹھیک نہیں کہ ہم کہتے ہیں ابلیس کے پاس علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں ابھی گندی، حقیر اور غلاظت بری چیزیں اگر ابلیس کے علم کے اندر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر توجہ نہیں ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے ابلیس کیسے افضل ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی، مقام کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے۔ آگے حضرت عجیب مثالیں دی ہیں، فرمایا دیکھو کما لا یصح ان یقال لصبی علم بعض الجزئیات انہ عالم من عالم متبحر محقق فی العلوم والفنون التی غابت عنہ تلک الجزئیات۔ فرمایا دیکھو ایک بچہ ہے، اس کو بعض کھیلوں کا پتہ ہے، شرارتوں کا پتہ ہے، ایک بہت بڑے عالم شیخ القرآن، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، محدث، مفسر، ان کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ بچہ ان سے افضل ہو گیا۔ بھئی بنٹے کیسے کھیلنے ہیں، اخروٹ کیسے کھیلنے ہیں، کرکٹ کیسے کھیلنا ہے، فلاں چیز کیسے کھیلنی ہے، اگر ان کھیلوں کسی بڑے عالم کے پاس علم نہیں ہے تو کیا بچہ اس سے افضل ہوگا؟ بھئی ان کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے علوم کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ اچھا آگے فرمایا وَلَقَدْ تَلَوْنَا عَلَيْكَ قِصَّةَ الْهُدْهُدْ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلُ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام کا قصہ موجود ہے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس سے ہدہد افضل ہو گیا؟ بھئی جو چیزیں سلیمان علیہ السلام کی شان کے لائق تھیں ان کے پاس تھیں، اب یہ حکومت کہاں کس کی ہے، کون کر رہا ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ ہدہد دیکھ کر کہہ رہا ہے جی میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام سے افضل ہے۔ اچھا اسی طرح ودواوین الحدیث و دفاتر التفاسیر مشحونۃ بنظائرها المتکاثرۃ المشتہرۃ بین الانام۔ کہتے ہیں اس کی مثالیں بہت زیادہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، علمی دفاتر کے اندر موجود ہے اس قسم کی مثال۔ وقد اتفق العلماء حکماء علی ان افلاطون و جالینوس و امثالہما من اعلم الاطباء بکیفیات الادویہ واحوالها مع علمهم ان دیدان النجاست عارف باحوال النجاست وذوقها وكيفياتها فلم تضر عدم معرفة افلاطون و جالینوس هذه الاحوال الردیہ فی عالمیتها۔ کہتے ہیں ہر بندہ جانتا ہے کہ دیکھو افلاطون اور جالینوس اور ان جیسے جو بڑے بڑے اطباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ باوجود اس کے لوگ جانتے ہیں کہ ان اطباء کو ادویات کی کیفیات کا پتہ ہے، ادویات کے احوال کا پتہ ہے۔ اچھا لیکن اس کے باوجود جو نجاست کے کیڑے ہیں وہ نجاست کا مزہ، نجاست کا ٹیسٹ، نجاست کا ذوق، یہ جو چیزیں جانتے ہیں اس کا افلاطون کو نہیں پتہ، جالینوس کو نہیں پتہ۔ تو کیا مطلب کہ وہ جو آدمی ادویات کو اور چیزوں کو اور خوراک کو، ان کے خواص کو سب جانتا ہے، تو کیا اس بنیاد پہ وہ ادنا ہو جائے گا کہ اس کو نجاست کے ٹیسٹ کا نہیں پتہ، اس نے اس کو چکھی نہیں؟ بھائی نجاست افلاطون یا جالینوس کے مناسب تو نہیں کہ اس کو چکھے کہ اس کا مزہ کیا ہے، گندا ہے، کیسا ہے، وہ کیڑا کھاتا ہے۔
تو اگر اس گندی چیز کا کیڑے کو علم ہے ان کو نہیں ہے، تو اسے کیا وہ کیڑا ان سے افضل ہو جائے گا؟ بات اچھی طرح سمجھیں. بلم یرض احد من العقلاء حکماء حماقاء بین یقول ان دیدان عالم من افلاطون ما ان اوسع علما من افلاطون بحوال النجاسہ. تو جس طرح گندے نجاست کے گندے کیڑے کو کسی پخانے، بول اور ان گندی چیزوں کے ٹیسٹ کا پتہ ہو، ذائقے کا پتہ ہو، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جالینوس اور افلاطون سے اعلیٰ ہے کہ اس کو اس کا پتہ ہے. اسی طرح اگر شیطان ابلیس گھٹیا، زنا، بدکاری، چوری، بدفعلیاں، جوا، ان غلاظتوں کا اگر وہ جانتا ہے کہ میں نے کیسے دھوکہ دینا ہے، کیسے گمراہ کرنا ہے، کیسے لڑانا ہے اور کیا چکر چلانا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق یہ علوم نہیں ہے، اگر یہ اس کے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں، آپ ان سے توجہ دیں، تو کیا مانا شیطان آپ سے افضل ہو گیا؟ ہرگز ایسی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بلند اور بہت اعلیٰ ہے. یہ حضرت نے بڑی کھل کے بات فرمائی ہے. فرمایا مبتدعۃ دیار یثبتون لذات شریفۃ نبی علیہ الف تحیت و سلام جمیع علوم الاصاف الاراذل الافاضل اکابر قائلین انہ علیہ السلام لما کان افضل الخلق کافہ فلا بد ان یحتوی علی علوم جمیع کل جزئی وکلی کلی ونحن انکرنا اثبات هذا الامر بهذا القیاس الفاسد بغیر نص من النصوص المعتدد بها الا ترى ان كل مؤمن افضل. اور فرماتا ہے کہ ہمارے علاقے جو بدعتی لوگ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ آپ افضل الخلق ہیں تو کہتے ہیں آپ کے پاس ہر جزئی، ہر کلی، ہر چھوٹی، ہر بڑی چیز کا علم موجود ہے. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی اس پہ نص نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہمارے امام سے منقول نہیں ہے. یہ بات آپ غلط کہتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الخلق ہیں، لہٰذا مخلوق میں سے کسی بندے کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے ہو، خواہ وہ گھٹیا ہو خواہ وہ اچھی ہو. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان بیان نہیں کر رہے. حضرت نے بڑی پیاری مثال دی ہے. فرمایا الا تری ان کل مؤمن افضل و اشرف من ابلیس فیلزم علی هذا القیاس ان یکون کل شخص من احاد الامت حاویا علی علوم ابلیس. کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ کیا تم نہیں مانتے ہر مومن ابلیس سے افضل ہے، ہر مومن ابلیس سے اشرف ہے، ہر مومن ابلیس سے عزت والا ہے، اللہ کے اس کا مقام زیادہ ہے؟ تو کیا مومنین سے ہر مومن بندہ عام ایمان والا بھی کیا وہ ابلیس سے زیادہ باتیں جانتا ہے؟ ابلیس کو کن باتوں کا پتہ نہیں تو اس کو پتہ ہے. یعنی کسی بندے کے افضل ہونے کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں اس کو معلوم ہو تب افضل ہوگا. عجیب مثال دی ہے. فرمایا دیکھو وَيَلْزَمُ عَلَىٰ ذَلِكَ أَن يَكُونَ سُلَيْمَانُ علیہ السلام عالما بما علم الہدہد وَأَن يَكُونَ أَفْلَاطُونَ. پھر اس کا مطلب سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جس کا حدود کو پتہ تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا تو حدود اعلیٰ ہو گیا. تو سلیمان علیہ السلام کے اعلیٰ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو ان کو بھی پتہ ہوتا. وَأَن يَكُونَ أَفْلَاطُونَ وَجَالِينُس عَارِفِينَ بِجَمِيعِ مَعَارِفِ الدِّيدَانِ واللوازم بات ہے. اچھا کیا افلاطون اور جالینس کو بھی نجاست کی، غلاظت کی، ٹیسٹ اور ذائقے کا پتہ ہونا چاہیے تھا؟ چونکہ کیڑے کو پتہ ہے وہ ان سے افضل ہے تو اس کو بھی جانے. اس کا افضلیت سے کیا تعلق ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ باتیں ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ حفاظت فرمائے، اہل بدعت کو اللہ سمجھتا فرمائے. یہ خلاصہ حضرت کی بات کا ہے. یہ بات حضرت نے بڑی کھل کر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آگے مزید فرما دیا فلم یکن باسنا فی الا بعض الجزئیات المستحدثۃ ومن اجل اللہ اکبر. فرماتے اسی ومن اجل ذلک آتینا فی بلفظ الاشارہ حتی تدل ان المقصود بالنفی والاثبات ہنالک تلک الجزئیات لا غیر لیکن المفسدین یحرفون الکلام ولا یخافون محاسبۃ الملک العلام وإنا جازمون ان من قال. فرماتے ہیں کہ ہم نے بڑی کھل کر بات کہہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ عالم ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم آپ کے پاس ہے، اور یہ گھٹیا چیز جو شیطان کو پتہ ہے اس پر قیاس کر کے یہ نہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اعلیٰ ہیں تو آپ کو ان گندی چیزوں کا بھی علم ہوگا، یہ نہ کہو. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے ان فلانا اعلم من النبی فهو کافر، اگر کوئی یہ کہ ایک فلاں شخص کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے تو ہمارے یہاں وہ قطعاً کافر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ گندی گندی حقیر چیزیں بھی آپ کے علم کے اندر ہیں.
اس کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات کی کلی جزی ذرہ ذرہ کا ذاتی علم آپ کے پاس موجود ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالم الغیب نہیں ہے۔ دوسرا حضرت پر اعتراض کیا ہے؟ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ اردو میں کلام آپ کو کیسے ہی؟ تو آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی ہے۔ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ دیکھو جی، دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان دیوبندیوں سے سیکھی، الیاذ باللہ۔ دیوبندی یہ بات کہتے اور کس قدر یہ غلط بات ہے، کس قدر یہ غلط بات ہے۔ ایک بات کہ دیوبندی یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان ان سے سیکھی ہے، اور دوسرا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہے، دیوبند والے استاد ہیں، اور استاد تو شاگرد سے افضل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اللہ عقل عطا فرمائے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں یہ بات کئی بار سمجھا چکا ہوں، خواب کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک خواب کی حقیقت ہوتی ہے۔ بس اوقات صورت بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بہت بھیانک ہوتی ہے، بس اوقات صورت اس کی بہت بھیانک اور خطرناک ہوتی ہے اور اس کی تعبیر بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اچھی طرح سمجھیں، یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص کو خواب آئی ہے۔ حضرت سہارنپور نے براہین قاطعہ میں وہ خواب نقل کیا، خود فرماتے ہیں یہی سبب ہے کہ ایک سال فخر عالم علیہ السلام کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے تو آپ کو اردو میں کلام کرتے دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ یہ کلام کہاں سے آ گئی؟ آپ تو عربی ہیں۔ فرمایا جب سے علماء مدرسہ دیوبند سے ہمارا معاملہ ہوا ہے ہم کو یہ زبان آ گئی۔ یہ حضرت کی عبارت۔ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بھی حضرت مولانا سہارنپور نے خود دی ہے، اور تعبیر نہیں بیان کرتے، خواب بیان کر دی۔ حضرت فرماتے ہیں تعبیر اس کی یہ ہے، علماء دیوبند اور مدرسہ دیوبند نے آپ علیہ السلام کی زبان یعنی علم حدیث کی جو خدمت اردو زبان میں سر انجام دی ہے، زمانہ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ پھر سہارنپور رحمہ اللہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے۔ یعنی اس کی تعبیر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اردو زبان میں بات فرما رہے ہیں، یعنی آپ کی جو عربی زبان میں احادیث ہیں اس کو اردو زبان میں علماء دیوبند نے منتقل کیا ہے، اور اتنا کام کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔ جتنا علماء دیوبند نے حدیث پاک کی خدمت سر انجام دی ہے، میں بطور مثال کے چند خدمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا مولانا محدث احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1297 ہجری۔ آپ نے صحیح بخاری کا حاشیہ لکھا ہے جو 25 پاروں پر ہے اور پوری شرح ہے۔ آخری 5 پاروں کا حاشیہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمایا۔ حضرت کی وفات ہے 1297 ہجری۔ تو دیکھو حضرت نے بھی اور دونوں نے مل کر پوری بخاری شریف پر مکمل حاشیہ لکھا۔ اسی طرح قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1322 ہجری۔ حضرت نے الکوکب الدری علی جامع ترمذی، اللہ اکبر، یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی خدمت ہے، حضرت کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اچھا، اسی طرح شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ، وفات 1339 ہجری نے ترمذی پر حاشیہ لکھا ہے۔ امام الاسر علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 1352 ہجری۔ آپ کی جو تقریر ہے شرح بخاری کی فیض الباری کی صورت میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ زبدۃ المحدثین مولانا شیخ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ، وفات 1340 ہجری۔ آپ نے سنن ابی داؤد کی شرح بذل المجہود لکھی ہے جو بہت بڑی شرح ہے، اور یہ مصر میں تو 20 جلدوں میں چھپی ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، فتح الملم یعنی شرح صحیح مسلم لکھی ہے، جس کا تکملہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے 6 جلدوں میں فرمایا۔ اسی طرح علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی فیض الباری شرح صحیح بخاری موجود ہے۔ شیخ التفسیر والحدیث مولانا محمد ادریس کاندری رحمہ اللہ، وفات 1394 ہجری۔
التعلیق الصبی علی مشکات المصابیح موجود ہے۔ راس المحدثین عمدۃ المحققین مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ وفات 1394 ہجری، اعلاء السنن 22 جلدوں میں موجود ہے۔ حضرت علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ تعالی 1397 ہجری، حضرت کی معارف السنن شرح ترمذی یہ موجود ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمہ اللہ تعالی وفات 1402 ہجری، حضرت کی عجز المسالک فی شرح موطا امام مالک یہ موجود ہے۔ اور الکند المترواری شرح صحیح بخاری موجود ہے، شرح شمائل ترمذی موجود ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی وفات 1417 ہجری، معارف الحدیث موجود ہے۔ حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز صفدر رحمہ اللہ وفات 1430 ہجری، ترمذی شرح خزائن سنن موجود ہے۔ بہت بڑا ہمارے اکابر نے کام کیا ہے۔ میں جس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں نے اسارت اور قید کے زمانے میں شمائل ترمذی کی شرح زبدۃ الشمائل کے نام سے تحریر کی ہے، وہ بھی موجود ہے، دارالعلوم دیوبند کی تقریض کے ساتھ چھپ کر آ چکی ہے۔ میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے الحمدللہ اس پر کام کیا ہے۔ باقی رہا یہ اشکال کہ دیوبندیوں نے خود کو نبی علیہ السلام کا استاذ کہہ دیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاگرد کہہ دیا ہے۔ یہ ماحول اور عرف اور سوسائٹی کی گفتگو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے جو بندہ ایسی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں ماحول میں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اور محاورات میں بات کہتے ہیں، اس کا معنی قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ فلاں شاگرد اور فلاں استاذ ہو گیا۔ مثلا کوئی شخص ترکی میں ہے، ترکی بولتا ہے، کہتے ہیں بھی آپ کو ترکی بولنا آ گئی، کہ جب سے آپ سے سلام دعا ہوئی ہے، آنا جانا ہوا ہے تو ہمیں ترکی آ گئی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ترکی استاد ہے اور یہ شاگرد ہے۔ کسی آدمی کو ہندی زبان آ گئی، بھائی آپ نے ہندی کب سے بولنا شروع کی؟ بھائی جب سے آنا جانا ہوا ہندی زبان بھی سیکھ لی ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کے استاد بنے کہ اس نے ہندی زبان سیکھ لی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، محاورات میں اس کا معنی استاذی اور شاگردی نہیں ہوتا، محاورات اس کا معنی شدت تعلق ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں تعلق اتنا گہرا ہے، تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے دوسرے کی زبان بھی ان کو آ گئی ہے۔ یہ نہیں معنی ہوتا کہ استاد اور شاگرد بن گیا ہے۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی دیوبند کے ماتھے کا جھومر، دیوبند کے سر کا تاج، اور بہت بڑے شخص تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ حضرت کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ نام و نسب اشرف علی بن شیخ عبدالحق، ولادت آپ کی 5 ربیع الثانی 1280 ہجری بمطابق 19 اگست 1863 کو تھانہ بھون کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ تعلیم ابتدائی تعلیم مولانا فتح محمد رحمہ اللہ سے تھانہ بھون میں حاصل کی، اور فراغت آپ کی 1301 ہجری کو دارالعلوم دیوبند سے ہوئی۔ آپ کے مشہور اساتذہ حضرت مولانا محمد یعقوب ننوتوی، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی۔ خلافت آپ کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے خلافت بھی تھی اور اجازت بیعت بھی تھی۔ تصنیفات آپ کی تصانیف بہت زیادہ تعداد میں 1000 سے بھی شاید متجاوز ہوگی۔ معروف آپ کی تصانیف یہ ہیں: تفسیر بیان القرآن، احکام القرآن، جمال القرآن، اعمال قرآنی، الانتباہات المفیدہ، امداد الفتاوی، بہشتی زیور، نشر الطیب، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، حقیقت طریقت، اغلاط العوام، المسائل العقلیہ یعنی احکام اسلام عقل کی نظر میں، اصلاح النساء، اصلاح الرسوم، آداب المعاشرت، تحفہ رمضان، خطبات الاحکام، سکون قلب، عملیات و تعویذات کے شرعی احکام، قرآنی علاج، گناہوں کا بدلہ جس کا عربی نام ہے جزاء الاعمال، تحفہ زوجین، اسلامی شادی، آداب زندگی، مناجات مقبول وغیرہ حضرت کی اور بھی بہت سارے تصانیف موجود ہیں۔ وفات 16 رجب 1362 ہجری بمطابق 20 جولائی 1943 عیسوی کو وفات ہوئے۔ انا للہ و انا راجعون۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر بہت بڑے اعتراضات جو کیے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نمایاں اعتراض یہ ہے، کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حفظ الایمان لکھی
اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو الیاذ باللہ بچوں اور پاگلوں حتیٰ کہ حیوانات کے برابر قرار دیا کہ آپ کا علم بچوں جتنا تھا، پاگلوں جیسا تھا، حیوانات جیسا تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے۔ دیکھو بات اچھی طرح سمجھ لیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قطعا نہیں فرمائی۔ اصل حضرت بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، تو عالم الغیب کیوں کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عالم الغیب کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی ہے، آپ کا علم کلی ہے، آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، کوئی اس پہ دلیل ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، ہم عالم الغیب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا۔ آپ عالم الغیب کہتے ہو کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم تھا، اس پر دلیل پیش کرو، دلیل نہیں ہے تو آپ عالم الغیب کیوں کہتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بھئی اگر آپ نے عالم الغیب اس وجہ سے کہا کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا، تو بعض چیزوں کا علم تو بچے کو بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ کسی بچے کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک مجنون آدمی کو بھی ہوگا، کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہے کیونکہ بعض کا علم ہے؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک جانور کو بھی ہوگا، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہو عالم الغیب ہے کیوں اس کو بعض چیزوں کا علم ہے؟ حضرت اس پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ عالم الغیب کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ عالم الغیب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام علوم ہیں یا بعض ہیں؟ تمام ہیں، اس پر دلیل نہیں تمہارے پاس۔ اگر بعض ہیں تو بعض تو اوروں کو بھی ہے، کیا اس بنیاد پر آپ ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ ان بعض کے بعد اتنا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ایک سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں، لیکن بعض تو ہے نا، کچھ تو ہے نا، کہ اس کچھ کی بنیاد پر عالم الغیب کہہ سکتے ہو۔ آگے مزید حضرت نے بات کی ہے، میں المحنت کی پوری بارات بھی نقل کر دوں گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مزید بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اگر آپ اس بنیاد پہ کہ آپ کو بعض کا علم تھا عالم الغیب کہتے ہو، تو کل کو لوگ کہتے ہیں کسی کو رازق کہہ دو، کیوں؟ بھئی مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ ڈاکٹر کو کہہ دو یہ مجھے صحت دیتا ہے، کھا دو۔ ایک آدمی مالک ہے، کوئی جی میرا رب ہے، کیونکہ مالک کو رب کہتے ہیں۔ اچھا کسی کو آپ خالق کہہ دو، کیوں؟ اس نے جی گھڑی بنائی ہے تو خالق ہے۔ حل فرماتے اس طرح دروازہ کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات خاصہ ہیں آپ دوسروں پر فٹ کرنا شروع کر دو گے۔ اور حضرت ایک عجیب اتنی باریک بات دور کی فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تم یہ تعویلیں اور بہانے کر کے عالم الغیب اللہ کے علاوہ اوروں کو کہو گے، تو کل کو کوئی بندہ کہہ دے گا کہ میں اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتا۔ کیوں؟ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور عطائی ہو۔ اللہ کے پاس علم ہے، عطائی نہیں ہے، تو اللہ تو عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کا تو ذاتی علم ہے۔ تو یوں تعویلیں کر کے اللہ کی دوسری صفات مخلوق پر لوگ فٹ کر دیں گے، اور یوں تعویلیں کر کے اللہ کی صفات کا انکار شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کا اطلاق دوسروں پر نہ کرو، یہ بات سمجھائیے۔ جب یہ غلط ملت توڑ سوڑ کر عبارات علماء عرب کو پیش کی اور ان سے فتویٰ لیا گیا، پھر علماء عرب نے 26 سوالات لکھے اور اس کے جوابات دیے، المحنت کے نام پر وہ جوابات چھپے ہیں۔ میں حضرت تھانوی کے بارے میں جو اعتراض کو نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمہ اللہ نے مزید اس کی وضاحت کیسے فرمائی۔ السؤال العشرون، اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہاء ام تتبرؤون امثال هذا وهل كتب الشیخ اشرف علی تھانوی فی رسالت حفظ الایمان هذا المضمون ام لا وبما تحکمون علی من اعتقد ذلك؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر اور جانوروں کے برابر ہے، یا تم اس سے برات کا اعلان کرتے ہو؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ بات لکھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب، اقول وہذا ایضا من افتراءات المبتدعین واکاذیبہم قد حرفوا معنی الکلام واظہر بحقدہم خلاف مراد الشیخ مد ظلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے
بدعتی لوگوں نے اپنے کینے کی بنیاد پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو بدل ڈالا ہے۔ فقاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو برباد کرے۔ قال شیخ علامہ تھانوی، حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ اپنے رسالے حفظ الایمان میں فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، حضرت اس میں 3 سوالات کے جواب دیے۔ ایک، سجدہ تعظیمی یا قبور کو کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، قبروں کا طواف کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے یہ 3 مسئلے بیان کیے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انہ لا یجوز ھذا الاطلاق و ان کان بتعبیر لکونہ موہما بالشرک۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، اس میں شرک کا شبہ ہو جائے گا۔ کما منع من اطلاق قول رائنا فی القرآن، جس طرح قرآن کریم میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا کہا کرو، نہ کہا کرو۔ کیوں؟ یہودی رائنا کہتے ہیں، ان کے رائنا کا معنی یہ ہے الیاذ باللہ کہ وہ غلط مفہوم لیتے تھے۔ چرواہا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا وہ یوں کہتے ہیں چرواہا، تم رائنا نہ کہا کرو، تو شبے کی بنیاد پہ رائنا کہنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں منع کر دیا گیا عبدی اور امتی کہنے سے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یقل احدکم اسق ربک، تم یہ نہ کہا کرو کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، یہ نہ کہا کرو اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، پیش کرو، یہ نہ کہا کرو وضع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ۔ یعنی غلام کو اس کا آقا یہ نہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ، مجھے وضو کراؤ۔ مالک رب کا لفظ استعمال نہیں کہ کرو، اس سے شبہ شرک کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہا کرو کہ وَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ ربی، یہ میرا رب ہے، یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو سیدی، میرا سید ہے، سردار ہے، مولائی، میرا آقا ہے۔ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي امتی وَلْيَقُلْ فَتَايَ فَتَاتِي غلامی، اور اپنے غلام کو یہ نہ کہا کرو عبدی، یہ نہ کہا کرو، اس کی بجائے کیا کہا کرو؟ اس کی بجائے کہا کرو فتایا فتاتی، او میرے جوان، او نوجوان، یہ کہو، اور غلام کہا کرو، عبد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے شبہ کی بنیاد پہ رائنا کہنے سے، عبدی امتی کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے عالم الغیب نہ کہا کرو کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہوگا۔ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مَا لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَى دَرْكِ وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ۔ عالم الغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس، عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا معنی بولا جاتا ہے ایسے علم پر جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، بلا واسطہ، ذاتی، اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، یعنی بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کے بتانے کے کسی کو علم ہو، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے، جب تم تو کسی اور کو عالم الغیب کو ہوگے اور تو معنی عطائی بھی لوگے تو شبہ پڑ جائے گا نا کہ یہ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے کہ بغیر ذریعے، بغیر واسطے کے جانتا ہو، تو شاید یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہہ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے شبہ سے بچنے کے لیے منع کیا۔ وَلَوْ جُوِّزَ ذَلِكَ بِالتَّعْبِيلِ يَلْزَمُ أَن يَجُوزَ إِطْلَاقُ الْخَالِقِ وَالرَّازِقِ وَالْمَالِكِ وَالْمَعْبُودِ وَغَيْرِهَا مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُخْتَصَّةِ بِذَاتِهِ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ عَلَى الْمَخْلُوقِ بِذَلِكَ التَّعْبِيرِ۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ عالم الغیب کہنا جائز ہے تو کل کو کوئی تعویل کر کے کہے گا خالق بھی کہہ لو۔ کیوں بھئی یہ خالق ہے، اس نے بچہ جنا نہیں، عورت نے پیدا کی ہے، کہہ دو رازق ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے، یہ صبح و شام کھانا دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ یہ کون ہے؟ معبود ہے۔ معبود کا معنی کہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت نے عجیب بات فرمایا وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَن يَصِحَّ نَفْيُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْغَيْبِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّعْبِيرِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَالِمَ الْغَيْبِ بِالْوَاسِطَةِ وَالْعَرْضِ فَلْيَأْذَنْ فِي نَفْسِهِ عَاقِلٌ مُتَدَيِّنٌ حاشا وکلا۔
اس طرح تو کوئی تعویل کر کے یہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب بھی نہ کہو. کیوں؟ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جس کو عطائی علم ہو. اللہ کے پاس تو ذاتی ہے، لہذا وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ سے عالم الغیب کی نفی ہو جائے گی. فرمایا تعویلیں کر کے ایسی باتیں مت کرو، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. تب اس کو حضرت نے مزید کھولا ہے. ثم لو صح هذا الاطلاق على ذات المقدسہ صلی اللہ علیہ وسلم على قول السائل فنستغفره منه ماذا اراد بهذا الغیب هل اراد كل واحد من افراد الغیب او بعض ای بعض. یہ جو ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ عالم الغیب سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے یا بعض کا؟ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضَ الْغَيْبِ فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِحَضْرَةِ الرِّسَالَةِ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا علم ہے تو یہ تو آپ کی خصوصیت نہیں ہے. فَإِنَّ عِلْمَ بَعْضِ الْغَيْبِ إِنْ كَانَ قَلِيلًا حَاصِلٌ لِزَيْدٍ وَأَمْرٍ بل لكل صبی و مجنون بل لجمیع الحیوانات والبہائم. اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم تو بچے کے پاس بھی ہے اور پاگل کے پاس بھی ہے، حیوانات کے پاس بھی ہے، کچھ نہ کچھ. یعلم لأن لكل واحد منهم يعلم شيئا لا يعلم الآخر. ان میں سے ہر ایک بعض ایسی چیزیں جانتا ہے جو دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا. ويخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغیب على احد لعلمه بعض الغیوب یلزم علی ان یجوز اطلاق ولا سائر المذکورات. اگر عالم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائل کہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو کچھ علم تھا، تو کچھ علم ان کو پھر کیا سب کو عالم الغیب کہہ دو گے؟ وَلَوِ الْتَزَمَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مِنْ كَمَالَاتِ النُّبُوَّةِ. اور اگر آپ کہتے ہیں سب کو کہہ دو گے تو پھر حضور کا کمال نہ ہوگا نا عالم الغیب کہنا. لِأَنَّهُ يَشْرُكُ فِي سَائِرِهِمْ لو لم یلتزم طولب بالفارق. اگر آپ کہتے ہیں سب ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ آپ کہتے ہیں نہیں سب نہیں، وہ ہیں اور یہ نہیں ہے، تو دلیل کیا ہے کہ بعض علم کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں اور بعض کی وجہ سے آپ دوسروں کو عالم الغیب نہیں کہتے؟ پھر فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤ. وَلَن تَجِدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. انتہا کلام الشیخ تھانوی. فانظروا يرحمكم الله في كلام الشيخ لن تجدوا مما كذب المبتدئون من أثر فحاشا أن يدعي أحد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم زيد وبكر وبهائم، بل الشيخ يحكم بطريق الإلزام على من يدعي جواز إطلاق عالم الغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض الغيوب أنه يلزم عليه أن يجوز إطلاق على جميع الناس والبهائم. فرماتے ہیں اللہ کی لعنت و شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر ان کے علم کو کہ حضرت تھانوی نے کیا بات لکھی اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. فَأَيْنَ هَذَا مِن مُّسَاوَاةِ الْعِلْمِ الَّتِي يَفْتَرُونَهُ عَلَيْهِ فَلَا نُطِلَّ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَنَتَيَقَّنُ بِأَنَّ مُعْتَقِدَ مُسَاوَاةِ علم النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع زید وبکر وبہائم ومجانین کافر قطعا. فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بچوں کے برابر ہے، جانور کے برابر ہے، مجنون کے برابر ہے، وہ یقیناً اور لا ریب کافر ہے. حضرت تھانوی نے ایسی قطن کو بات نہیں کی، خام اعتراض کیا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کے مرید نے خواب دیکھی اور خواب میں اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. حضرت کو بتایا تو فرمایا کہ اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے. تو دیکھو وہ کفر کر رہا ہے، حضرت تھانوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں. یہ ہے اعتراض. ذرا اعتراض کی آپ عبارت سن لیں پھر میں آپ کو اچھی طرح جواب دیتا ہوں. یہ اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک مرید کہتے ہیں میں سو گیا، کچھ دیر بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ تو سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے تھا. اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل پر یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے محمد رسول اللہ کے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم بھی ہے
کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکل جاتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رقت طاری ہوگی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس پر اس کو ڈانٹا نہیں، برا نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اس کی علامت ہے کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ دیکھو یہ بات پہلے ہم کہہ چکے ہیں، ایک خواب کی صورت ہے، ایک خواب کی حقیقت ہے۔ کبھی کا خواب کی صورت اور ہوتی ہے، بھیانک ہوتی ہے، تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے، کبھی خواب کی صورت بہت اچھی ہوتی ہے، تعبیر بہت گندی ہوتی ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے بھائی وہ خواب دیکھ رہا ہے، حضرت تھانوی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں کہ تمہارا شیخ متبع سنت ہے۔ یہ جو تم نے خواب میں پڑھا اشرف علی رسول اللہ، اس کا معنی ہے کہ اشرف علی متبع رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا۔ یہ بات تو ہوگی پوری۔ اب مزید اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص تو حالت بیداری میں بھی یہی بات پڑھ رہا تھا، حضرت تھانوی پھر بھی اس کو نہیں ٹوک رہے۔ ذرا عبارت ملاحظہ فرمائیں، آگے کیا ہے؟ کہتے ہیں اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی اور اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا۔ لیکن حالت بیداری میں جب کلمہ شریف کی غلطی پر خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے۔ بھائی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت ہی رہی، خوب رویا۔ کہتے ہیں اب تو بیداری میں پڑھ رہا ہے، اللہ عقل دے، اللہ سمجھ دے۔ بیداری میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میری زبان نہیں چل رہی، میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، نہ چاہتے میری زبان پہ جملے آ رہے ہیں۔ اور جب انسان کی زبان پر نہ چاہتے کوئی جملہ آ جائے اور وہ کہنا کچھ اور، چاہے کچھ اور نکل جائے، تو قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے تو معاف فرما دیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اچھا، اور حدیث پاک کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے، سن ابن ماجہ 2045۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امت الخطأ والنسیان، اللہ تعالیٰ میری امت کی نسیان، میرے امت سے خطا اور نسیان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وما استکرہوا علیہ، اور جس پر لوگوں کو مجبور کر دیا جائے، بندہ مجبور ہو جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ واضح صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2747۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الی من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ فایس منہا فاتا شجرۃ فاستجا فی ظلها قد یئس من راحلتہ فبین ہوا کذلک اذ ہوا بها قائمۃ عنده فاخذ بختامها ثم قال من شدۃ الفرح اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرج، اخطا من شدت الفرج۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایک شخص کی اگر سفر کے اندر ہو، جنگل کے اندر ہو، اس کا اونٹ گم ہو جائے، اس اونٹ پر اس کا کھانا اور پینا ہو، تلاش کرتا کرتا تھک جائے اور تھک کر ایک درخت کے نیچے سو جائے، جب نیند سے اٹھے اچانک اس کے سامنے وہ اونٹ کھڑا ہو جس کے اوپر اس کا کھانا بھی اور پینا بھی ہے، اور وہ خوشی میں آ کر یہ کہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہم انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن شدت خوشی سے اس کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے جملے ہی اس سے غلط ادا ہوتے ہیں،
جتنا یہ خوش ہے نا جب کوئی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھو کیسا عجیب جملہ ہے، حضور کفر نہیں فرما رہے، کیوں؟ وہ نہ چاہتے اس کی زبان سے نکلا ہے، تو یہ مرید بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہتا لیکن نہ چاہتے میری زبان سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں جو فقہ حنفی کو مانتے ہیں، اور فقہ حنفی کا فتویٰ کیا ہے؟ فتاویٰ قاضی خان میں موجود ہے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور رحمہ اللہ المعروف قاضی خان، وفات 592 ہجری، فرمایا الخاطی اذا جرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ بأن اراد ان يتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه کلمۃ الکفر خطأ لم يكن ذلك كفرا عند الكل، کہ دیکھو جب انسان خاطی کی زبان پر خطأً کلمہ کفر جاری ہو جائے، وہ کہنا کچھ اور چاہے، زبان سے کچھ اور نکل جائے، تو اس کو کفر نہیں کہتے، یہ کفر نہیں ہوتا، اور یہی اس بیچارے کے ساتھ حال ہو رہا ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھیں، یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض سے پہلے عقیدہ سن لیں، پھر اعتراض آپ کو سمجھ آئے گا۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں مردے کو دفن کیا جاتا ہے یہی جگہ قبر ہے، اسی میں پھر منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، اور یہ مردے کے لیے قبر، یہی جگہ قبر ہوتی ہے۔ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس زمینی قبر کو قبر نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قبر یا علیین میں یا سجین میں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کی بات کرتے ہو، علماء دیوبند کا نظریہ یہ نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند اس زمینی گڑھے کو قبر نہیں کہتے۔ وہ بطور اعتراض کے اور بطور اپنی تائید کے اشرف الجواب کی عبارت نقل کرتے ہیں۔ اشرف الجواب وہ کتاب ہے کہ جس میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اشرف الجواب کے اندر ہے، اصطلاح شریعت میں قبر گڑھے کو کہتے ہی نہیں بلکہ عالم مثال کو کہتے ہیں۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی تو اس گڑھے کو قبر نہیں مان رہے، وہ تو عالم مثال کو مان رہے، تو تم کیسے دیوبندی ہو؟ دیوبندی تو اس بات کو نہیں مانتے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہمارے ہاں قبر کا معنی ہے مقر المیت و اجزائہ، جہاں میت اور میت کے اجزاء ہوں اسی کا نام قبر ہے، خواہ وہ زمین کے اندر ہوں جو گڑھا ہے، خواہ مردہ وہ جل جائے، جل کے اس کی راکھ ہو جائے، اس راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، جہاں جہاں ذرے ہوں گے وہی اس کی قبر ہے۔ کوئی شخص دریا میں، سمندر میں گرا، اس کا جسم اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، پانی میں پھیل گئے، وہی جگہ اس کی قبر ہے۔ کسی کو جانور نے کھا لیا، وہ جانور کے معدے میں چلا گیا، جانور کے فضلے کے ساتھ باہر نکل گیا، جہاں اجزاء جائیں گے وہ اس کی قبر ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں قبر کے گڑھے کے قبر کا انکار نہیں فرما رہے، بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ قبر کے مفہوم میں وسعت پیدا فرما رہے ہیں، وسعت پیدا فرما رہے ہیں، ورنہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو اس گڑھے کو قبر مانتے ہیں۔ حضرت تھانوی کی بارات ملاحظہ فرمائیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اسلام عقل کی نظر میں فرماتے ہیں، جب مردہ کو لاحد میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو مردہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتی۔ قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو مٹی کس قبر پر ہوتی ہے؟ اسی زمینی گڑھے پر ہے نا۔ اچھا، اسی طرح امداد الفتاویٰ میں ایک تفصیلی جواب کا دیتے ہوئے فرماتے ہیں، وجہ دفع یہ ہے کہ حرق سے انعدام نہیں ہوتا، استحالہ ہوتا ہے، یعنی اگر میت کو جلا دیا جائے تو جلنے سے وہ فنا نہیں ہوتا، اس کے وجود کے اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں کہ پہلے گوشت تھا اب یہ راکھ بن گئے، پس اجزاء باقی ہیں اور وہ اجزاء یہاں ہیں، وہی ان کی قبر ہے، حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے۔ حقیقت قبر کی محل وجود میت ہے، جہاں میت کا وجود ہوگا وہی اس کی قبر ہے۔ پھر یہ بات قابل غور ہے کہ احکام اسلام عقل کی نظر میں تو حضرت کی کتاب ہے، امداد الفتاویٰ فتاویٰ پر تو حضرت کے دستخط ہے، اور یہ جو اشرف الجواب ہے کیا حکیم الامت حضرت تھانوی کی اپنی تصنیف ہے؟
حضرت نے تصنیف فرمائی ہے یہ کسی نے جمع کیا ہے. اب جمع کرنے کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کے میں جمع کرنے میں غلطی لگ گئی ہو. پھر بہرحال میں بات کروں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمینی قبر کو قبر مانتے ہیں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ بلا شبہ سیف بے نیام تھے، حجت اللہ فی الارض تھے. حضرت کا وجود دلیل تھا، دلیل کے بےتاج بادشاہ تھے. مسلک کی حقانیت پر لاجواب ایسا کام کیا ہے جو آئندہ نسلوں میں وہ چلتا رہے گا. اللہ نے بہت صفات سے نوازا تھا، علم، تقوی، حافظہ، تکلم، سادگی، کیا نعمتیں ہیں. میں نے حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی صحبت پائی ہے، زیادہ نہیں، کچھ وقت گزارا ہے، بہت کم. حضرت کے اسباق پڑھے ہیں، بہت کم. باضابطہ حضرت کے پاس جا کر استفادے کا موقع نہیں مل سکا، جس کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا. جامعہ اسلامی امدادیہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا، حضرت وہاں تشریف لاتے تھے، 3 دن سبق ہوتا تھا. میں اس وقت غالباً درجہ رابعہ کا طالب علم تھا، میں بھی حضرت کے بیان سنتا تھا. جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت تشریف لاتے سیانت المسلمین کے اجتماع میں نے وہاں سنا. اس طرح حضرت کو میں نے بہت کم سنا ہے. ہاں، حضرت کی وفات کے بعد حضرت کے بیانات بھی سنے ہیں، حضرت کی تحریرات بھی پڑھی ہیں، اور حضرت کو میں بلا مبالغہ حجت اللہ فی الارض مانتا ہوں. اللہ حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. صدیوں بعد ایسے افراد پیدا ہوتے ہیں جیسا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تھے. حضرت کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ نام و نسب محمد امین صفدر بن میاں ولی محمد، ولادت 4 اپریل 1934 ریاست پیر گڑھ ضلع کانگڑا میں اللہ حضرت پیدا ہوئے، ہندوستان میں. تعلیم ابتداءً حضرت غیر مقلد تھے. مولانا عبدالقدیر صاحب مدرس عیدگاہ اکاڑا کے سمجھانے پر حنفی ہوئے. مولانا عبدالحنان صاحب اور مولانا ضیاء الدین صاحب سیوہاروی فاضلان نے دیوبند سے علم حدیث پڑھا. اسی طرح مفتی عبدالحمید سیتا پوری صاحب مفتی جامع مدنیہ لاہور سے بھی استفادہ کیا. اصلاحی تعلق آپ رحمہ اللہ کے اصلاحی تعلق مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تھا. تالیفات آپ رحمہ اللہ نے ترجمہ و حواشی جزء القراءت امام بخاری تالیف فرمائی. متعدد رسائل لکھے جو تجلیات صفدر کے نام سے جمع کیے گئے ہیں. وفات 1421 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 2000 میں حضرت دنیا سے رخصت ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ ما خذ وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى. حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی نے متعدد رسائل لکھے جو تجلیات صفدر کے نام سے جمع ہے. اس تجلیات صفدر میں ایک رسالہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے. اعتراض کا خلاصہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یزید اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کرتا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ کو معلوم تھا، اس کے باوجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو سمجھایا کہ بیٹا یہ دن کو نہ کرو، رات کو کرو، اور پھر آپ نے اس کو ولی عہد بھی بنایا. تو یہ الزام حضرت پر اس انداز میں کہ آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر بہت طرح بہتان باندھا ہے، یہ اعتراض کا خلاصہ ہے. جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تجلیات صفدر میں حضرت نے اس گفتگو کو 2 مقام پر کیا ہے. ایک جگہ پر اور گفتگو ہے، ایک جگہ پر اور گفتگو ہے، اور بیان کرنے والے، اعتراض کرنے والے نے یا سمجھا نہیں یا دونوں کو ایک کر کے غلط انداز میں جان بوجھ کر بددیانتی کی ہے، دجل سے کام لیا اور اس کو پیش کیا ہے. حضرت کی ایک عبارت سمجھیں. حضرت رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مشہور مفسر، ناقد، مؤرخ، حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ وفات 774 ہجری. مشہور محدث حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد المعروف تبری رحمہ اللہ وفات 360 ہجری کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت کی عبارت اب سنیں. فرمایا کان یزید فی حداثتہ صاحب شراب یأخذ ماخذ الاحداث فاحس معاویہ بذلک فاحب ان یعظہ فی رفق فقال.
یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا، نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمایا یا بنیا ما اقدرک علی ان تصل الی حاجتک من غیر تہتک یذهب بمروتک وقدرک ویشمت بک عدوک ویسیء بک صدیقک ثم قال، فرمایا بیٹا دیکھو کیسی جرت کے ساتھ تم یہ گناہ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہاری رسوائی کا سبب بنے، مروت ختم ہو جائے گی، تمہارے دشمن خوش ہوں گے، دوست تمہارے پریشان ہوں گے۔ ثم قال یا بنیا انی منشدک ابیاتا فتأدب بها واحفظها فانشدہ، پھر فرمایا بیٹا میں کچھ اشعار پڑھ کے تمہیں سناتا ہوں، ان سے تم ذرا نصیحت حاصل کرو۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ فرمایا ان سب نہارن فی طلاب العلا واصبر علی حجر الحبیب القریبی، بلندیوں کے طلب کرنے میں دن گزار لیا کرو اور قریبی دوست کی جدائی میں صبر کیا کرو۔ حتی اذا اللیل اتی بالدجی واکتحلت بالغمز عین الرقیب، اور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ کم فاسق تحسبہ ناسکا قد باشر اللیل بامر عجیب، کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ قلت وہذا کما جاء فی الحدیث من ابتلی بشیء من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ عز وجل۔ علامہ ابن کثیر فرماتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ یہ ہے عبارت اور اس کا ترجمہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے، میں وہ مفہوم سناتا ہوں جو تجلیات صفدر میں ہے۔ یہ ترجمہ تو میں نے کیا عبارت کا اور اشعار کا، حضرت نے مفہوم نقل کیا، ذرا وہ سنیں۔ فرمایا یزید نوجوانی میں ہی شراب پیتا تھا اور نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نرمی سے نصیحت فرمائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کرو جس سے مروت ختم ہو جائے، دشمن خوش ہو، دوست برا سمجھے، اور فرمایا کم از کم دن بھر ایسی باتوں پر صبر کیا کرو، جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کتنے فاسق ہیں کہ دن عبادت میں گزارتے ہیں اور رات لذت و عیش میں گزارتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ نصیحت اس حدیث کے موافق ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی گندگیوں میں مبتلا ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کرے۔ یہ حضرت کی عبارت ہے۔ اب بتائیں اس پوری عبارت میں کہیں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ اپنی بہن سے محرمات ابدیہ سے زنا کرتا تھا، یزید زنا کرتا تھا، امیر معاویہ کے علم میں تھا اور آپ نے کہا دن کو نہ کرو رات کو کرو؟ کہیں ذکر نہیں۔ کتنا بڑا بہتان ہے حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر، الیاذ باللہ۔ نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ قبر کا ڈر ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے کہ ہم الزام لگا رہے ہیں، کل کو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کہاں حضرت نے اس بات کا ذکر کیا؟ آپ ذرا بتائیں۔ حضرت تو اتنا فرمان ہے کہ یزید نوجوانوں والی حرکتیں کرتا تھا، حضرت معاویہ نے سمجھایا اور کہا کہ دن کو کرو کرنا ہے تو رات کو کرو۔ اب نوجوانوں والی حرکت کا معنی بہن سے زنا ہے، نوجوانی حرکت کا معنی محرمات ابدیہ سے بدکاریاں ہیں۔ آپ خود سوچو نا، مطلب یہ کہ لا ابالی پن ہے جو بھی ہے، تو اس قسم کی باتوں کا ذکر کیا ہے، ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو معترض نے کہا ہے۔ ہاں جو حضرت نے بات نقل کیا وہ اور ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات کی ہے، اس میں یزید کی بد کرداریوں کا ذکر کیا ہے کہ یزید کیسا آدمی تھا، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس کو فسق و فجور کے لیے آپ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ فاسق تھا، فاجر تھا، اور اس پہ دلیل کیا ہے؟ اچھا یہ جو بات میں نے عرض کی اس کا مقصد یہ تھا، حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یزید کے اندر برائیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو سمجھایا اور پھر اس کو غزوات میں شرکت کا موقع بھی دیا، وہ قسطنطنیہ کے اندر بھی شریک ہوا، تو یہ برائیاں ذکر فرمائی۔ باقی چونکہ فاسق تھا، اس کے فاسق ہونے پر اور اس کے گناہ بیان کیے کہ غزوات میں شریک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے، جو قسطنطنیہ میں جہاد میں شہید ہوگا اس کے گناہ شریک ہوگا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ پچھلی برائیاں بھی تھیں، گناہ بھی تھے، ہم نے مان لیا کہ اس کے معاف ہو گئے۔ مسئلہ ان گناہوں کا ہے جو اس نے قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کے بعد کیے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کیے ہیں۔ اب ان گناہوں کا ذکر کیا جا رہا ہے
اس کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا موقف کیا ہے؟ یزید فاسق تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں گناہ کرتا تھا، اس کا مطلب زنا بہنوں سے نہیں ہے، جو کرتا ان کو سمجھاتے تھے، پھر اس غزوہ کے اندر شریک ہوا۔ چلو وہ حدیث پاک جو قسطنطنیہ والی ہے کہ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہم نے مان لیا کہ اس حدیث کی بنیاد پر اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا معنی اگلے معاف ہو گئے یہ تو نہیں ہے نا۔ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب اس کا معنی پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد وہ زنا کر لے، شراب پی، آپ کے اب بھی نیک ہے، کیوں؟ حدیث میں تھا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، اس کے گناہ معاف ہو گئے، بھی گناہ تو پچھلے معاف ہوئے، اگلے تو نہیں معاف ہوئے، اگلے تو توبہ سے معاف ہوں گے یا تدارک کرے گے پھر معاف ہوں گے۔ اب حضرت اکاڑوی اس کی بعد کی زندگی نقل کرتے ہیں جس کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، بعد کی بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ذرا اچھی طرح سماعت فرما لیں، صحابی رسول سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات 63 ہجری کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یزید کی بدعملیوں کو دیکھا تو اس کی حکومت کو ماننے سے انکار کیا اور اہل مدینہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، فواللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، ہم نے جو یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے اور یزید کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کیا ہے، کیوں؟ ہمیں ڈر تھا کہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر نہ برسیں، یعنی ہم ایسے بد کردار کی اگر بیعت کر لیں گے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نہ برسے۔ اور وہ بد کرداری کیا ہے؟ ان رجلا ینکح الامہات والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، کہ یہ شخص یزید ایسا انسان ہے محرمات سے بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز جیسے فریضہ کو چھوڑتا ہے۔ اب یہ بات دیکھیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کی تو عبارت الگ ہوگی۔ اب یہ کب کی ہے؟ 63 ہجری کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی بات کی ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ تو پہلی جو عبارت پیش فرمائی ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے اور 62 ہجری کا ہے، اور یہ جو واقعہ پیش کیا ہے ابھی کا الطبقات الکبریٰ لابن سعد، تاریخ دمشق، تاریخ خلفاء السیوطی، الصواعق المحرقہ لابن حجر مکی کے حوالے سے یہ بات کا ہے۔ تو دو باتیں الگ ہیں۔ جو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کے بارے میں لکھا ہے اور حوالہ جات دیے ہیں کہ بہن سے اور دیگر محرمات ابدیہ سے بدکاری کرتا تھا، یہ واقعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کا ہے، حضرت کی وفات کے بعد کا ہے۔ تو ان دونوں کو جوڑ کر ایک کر دیا گیا حضرت الزام لگانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تجلیات صفدر میں یا کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یزید اپنی بہن اور محرمات سے بدکرداری کرتا تھا اور حضرت معاویہ کے علم میں تھا، اور آپ نے فرمایا دن کو نہ کرو رات کو نہ کرو، یہ بات حضرت نے کہیں بھی نہیں لکھی۔ اس کو اچھی طرح ذو نشین فرما لیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند پر ہونے والے اعتراضات کے میں نے حوالے دیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا اکابر علماء دیوبند سے مراد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سرپرست دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، اور حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے بلا واسطہ تلامذہ اور شاگرد شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، حکیم الملت مولانا اشرف علی تھانوی، خاتم المحدثین علامہ محمد انور شاہ کشمیری، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ بنیاد ہیں۔ ان کا اتفاق دیوبندیت کا اتفاق ہے اور ان کا اختلاف دیوبندیت کا اختلاف ہے۔ ان حضرات کی عبارات کو میں نے پیش کیا ہے۔ درمیان میں ذیلی طور پر میں نے حضرت رحمہ اللہ تعالی مولانا زکریا کی عبارت پیش کر دی ہے کہ اس لیے کو تبلیغی جماعت سے ہے، حضرت دہلوی کی جماعت ہے، معروف ان پر اعتراض تھے،
اور اکاڑی رحمہ اللہ چونکہ ترجمان تھے دیوبند کی، بہت بڑے شاعر تھے، اللہ نے بہت نوازا تھا، پوری زندگی آپ نے دفاع اپنے فرقے باطلہ کے رد کے اندر گزاری، یعنی حق کا دفاع کی ہے، اس عبارت کا بھی ہم نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ وابستہ رکھے، اہل حق کے ساتھ زندگی دے، اہل حق کے ساتھ موت دے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی اہل حق کے ساتھ ہمیں حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔